چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو کام آپ نے فرمایا تھا، جیسا کہ ہم جان چکے ہیں، وہ مواخات کا تھا، میثاق مدینہ کا تھا۔ پھر اس کے بعد مسجد، ساتھ ہی مسجد نبوی کی تعمیر کے حوالے سے بھی تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قبائل کے ساتھ، مدینہ کے اندرونی قبائل کے ساتھ جب اطمینان دے دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ آپ قتال کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہی تھا کہ نہ صرف کہ مدینہ کے اندر بسنے والے لوگوں کے ساتھ آپ نے اتفاق کیا اور ان کو ایک معاہدے کے ساتھ جوڑ دیا اور ان کے ساتھ صلح وغیرہ کا عہد و پیمان کر دیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے بھی قبائل کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں ان کو اس انداز سے پیش کیا کہ سبھی جو قبائل تھے قریبی، وہ سارے کے سارے اس معاہدے کے اندر شریک ہو رہے تھے۔ چونکہ مدینہ ایک ثقافتی اعتبار سے دیگر قبائل کی جتنی بستیاں یا علاقے تھے ان سے متمدن تھا، تو اس اعتبار سے اس علاقے میں جو سب سے بڑا شہر اور جو بڑی جگہ تھی وہ مدینہ ہی تھا۔ تو ارد گرد کے لوگ آنے جانے میں بھی مدینہ کے اندر ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تو اس سلسلے میں جیسا انہوں نے دیکھا کہ چونکہ مسلمان وہاں پہنچ گئے ہیں، یہود نے بھی معاہدہ کر لیا ہے اور اوس اور خزرج کی بھی صلح ہو گئی اور ان کا بھی آپس میں تعلق ایک اچھا بن رہا ہے، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم بھی اس معاہدے کے اندر شریک ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں بسنے والے جتنے بھی قبائل تھے ان کے ساتھ صلح وغیرہ کر لی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اجازت دے دی کہ آپ قتال کریں۔ اب قتال کی فضیلت پہ ہم نے چند ایک باتیں پہلے کر دی ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے فضائل کتنے ہیں، اور یہ کہ شہادت جو ہے یہ ایک عظیم مرتبہ ہے، اور شہید ہونا یہ ہر مسلمان کے لیے ایک اعزاز والی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جہاد کا جب فریضہ وہ قائم کر دیا اور حکم دے دیا کہ جہاد کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھوڑے سے جو پہلی بندشوں کے اندر جکڑے ہوئے تھے، پریشان حال تھے، ان کو یہ موقع مل گیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راہیں کھول دی ہیں۔ تو پہلے جو مسلمانوں کے اندر مکہ کے اندر رہتے ہوئے جو انہوں نے تکالیف جھیلی تھیں اور جو پریشانی اور شدت کی ایک لہر ان کے اندر موجود تھی کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ مرعوب ہی تھے، اور باوجود اس کے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے علاقوں میں رہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ دین پر صحیح عمل پیرا نہیں ہو رہے تھے، تو کبھی حبشہ جانا پڑا اور کبھی کہیں اور کبھی کہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی طائف گئے اور دیگر علاقوں میں جانے کے لیے کوششیں کی۔ تو اب جہاد کا فریضہ ایک نئی راہیں انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے کھولتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ شہید کے قرض کے سوا تمام گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص کے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگے، اللہ تعالیٰ اس سے شہداء کے مراتب تک بھی پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ بستر پر ہی مرے۔ تو اس حوالے سے مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد جو غزوات و سرایہ شروع ہوتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا میں نے ابھی ابتدا میں ذکر کیا ہے کہ جو قریبی جتنے بھی قبائل تھے ان کے ساتھ تو صلح کر لی۔ بنو زمرہ اور جو ہے نا، خزاع، بنو غفار، بنو اسلم وغیرہ یہ جتنے قبائل تھے یہ مدینہ کے جوار میں ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کر لیے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کو متفق اور متحد کر دیا، اور ایک اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کرنا چاہی کہ اب مسلمان جو ہیں وہ ایک نئے انداز سے سامنے آ رہے تھے، اور وہ اپنے جتنے بھی دشمن تھے بالخصوص مکہ والے، ان کے لیے صف آرا کرنا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چنانچہ سب سے پہلے ایک مہم روانہ کی گئی جسے سریہ سیف البحر کہا جاتا ہے،
جس کی قیادت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ یہ بات ہمیں علم ہونی چاہیے کہ غزوہ وہ ہے جس میں بنفس نفیس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوتے ہیں، جبکہ سریے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو اس مہم جوئی کے اندر شریک نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں صحابہ کا کوئی دستہ جو ہے وہ کفار کی طرف جاتا ہے اور جہاد کی غرض سے وہ مدینہ سے باہر نکلتا ہے۔ تو سریہ سیف البحر جو ہے یہ پہلا ایک ایک مہم تھی، جسے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جن کے متحد 30 کے قریب مہاجرین تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ قریش کے ایک تجارتی قافلے کو روکنا تھا جو ابو جہل کی قیادت میں شام سے آ رہا تھا۔ اس میں 300 افراد تھے۔ تو جب دونوں کے آمنے سامنا ہوا اور لڑائی شروع ہوئی تو دونوں کے حلیف ایک مجدی بن عمر جوہنی وہ آڑے آ گیا اور اس نے لڑائی نہ ہونے دی۔ تو یہ رمضان المبارک کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایک نئی جہت کی طرف اپنے صحابہ کو تیار کر رہے ہیں۔ مکہ والوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جو پہلے ہم کرتے رہے ہیں ہمیں اب اس کا جواب دینا ہوگا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سپاہی جو ہیں یہ واپس آ جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد ایک اور سریہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں خرار، سریہ خرار کے نام سے جو ہے وہ روانہ کیا۔ یہ عام کتابوں کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، البتہ واقدی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی طرح اپنے ان مجاہدین کو بھیجتے ہیں کہ جائیں اور جا کے تجارتی قافلے کی گزرگاہ کے پاس پہنچیں اور وہاں دیکھیں کہ اگر قافلہ گزرا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جائے۔ تو اس کے بعد ایک اور غزوہ آتا ہے، غزوہ ابواہ۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 11 ماہ بعد، اور یا ایک قول کے مطابق 1 سال بعد، 2 ہجری میں قریش کے ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد اور بھی تھا کہ بنو زمرہ کے پاس جائیں اور وہاں سے پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے قافلے کو دیکھیں۔ تو بہرحال یہ قافلہ بھی جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کے ساتھ شامل ہیں، لیکن اس موقع پر بھی کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا کہ جس کے اندر جو ہے وہ فریقین کی جنگ ہوتی ہے۔ البتہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غزوے کے اندر ایک تیر چلایا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا تیر چلانے والے وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد ایک اور سریہ آتا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ فرماتے ہیں۔ یہ 60 کے قریب مجاہدین تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی بھیجا، اور مقصد یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کفار کا جو قافلہ تھا اس کے بارے میں پتہ کیا جائے، اور مقصد یہ تھا کہ ان کا راستہ روکا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابواب پہنچے تھے، اور عبیدہ بن حارث جو غزوہ خرار کے حوالے سے معروف ہے کہ وہ غزوہ عبیدہ بن حارث سریہ راغب جس کو کہا جاتا ہے، اس طرف سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ گئے تھے۔ تو یہاں پر تیر اندازی ہوتی ہے اور قریش کے ساتھ منبھیڑ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 صحابہ کے ساتھ قریش کے ایک تجارتی قافلے روکنے کی غرض سے نکلتے ہیں، جسے غزوہ بوات کہا جاتا ہے۔ اور اس قافلے میں جو قریش کا قافلہ تھا اس میں امیہ بن خلف اور قریش کے 100 جوان، ایک 100 کے قریب جوان اور 2500 اونٹ وغیرہ موجود تھے جو بوات تک پہنچے، اور یہ
جوہینہ کے علاقے اور ان کے پہاڑوں کے پاس پہنچے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس آ گئے، یہاں بھی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد ایک غزوہ آتا ہے جسے غزوہ صفوان کہا جاتا ہے، یا غزوہ بدر اولا یا بدر صغریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت کے 13ویں ماہ بعد ربیع الاول میں قرظ بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کے نزدیک چلنے والے اونٹوں پر دھاوا بولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں نکلے اور بدر کے علاقے میں وادی صفوان تک پہنچے، لیکن وہ نکل گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ گئے۔ اس کے بعد ایک اور غزوہ ہے، غزوہ عشیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 150 یا 200 صحابہ کے ساتھ اسی طرح قریش کے ایک قافلے کو روکنے کے لیے نکلے جو شام جا رہا تھا۔ آپ یمبو کی طرف بنو مدلج کے علاقے عشیرہ پہنچے تو قافلہ نکل چکا تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نخلا کی جنگی مہم جو ہے وہ روانہ کی، یعنی سریہ بھیجا۔ یہ سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں 8 مہاجرین کا دستہ تھا، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط لکھ کر انہیں دیا اور کہا کہ آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے، اگر آپ فلاں جگہ پہنچیں تو وہاں پہ اس خط کو آپ نے کھولنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 2 دن بعد وہ خط کھولا، اس میں لکھا تھا کہ چلتے جاؤ اور مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا کے مقام پر پہنچو، وہاں قریش کی خبریں معلوم کرو اور ہمیں بتاؤ کہ کسی کو ساتھ جانے پر بھی مجبور نہ کرنا۔ چنانچہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو وہ تو بڑے خوش ہوئے۔ چنانچہ یہ لوگ جب وہاں پہنچے تو صحابہ نے دیکھا کہ ایک تجارتی قافلہ ہے۔ اب یہ رجب کا آخری دن تھا تقریباً، اور ہمیں علم ہے کہ رجب ایک حرمت والا مہینہ ہے، تو صحابہ نے آخری دن، رجب کے آخری دن کے اندر ان لوگوں پر جو قافلہ تھا اس پر حملہ کر دیا، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اگر ہم نے انتظار کیا تو یہ تو مکہ میں داخل ہو جائیں گے، تو پھر تو چنانچہ صحابہ نے ان پر حملہ کیا اور ایک کو قتل کر دیا، سامان قبضے میں لیا، 2 افراد کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید ناراضی کا اظہار فرمایا کہ تم نے حرمت والے مہینے میں ان کو کیوں قتل کیا ہے یا ان کے ساتھ یہ کیوں کیا ہے؟ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ جا کے خبریں لے کر آؤ۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اس پر قریش جو ہیں انہوں نے بھی ایک دفعہ یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں حرمت والے مہینوں میں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ قیدی بھی واپس کیے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس بارے میں سمجھایا۔ اس کے بعد 2 واقعات رونما ہوتے ہیں جو کہ غزوات کے علاوہ ہیں، ایک تو قبلے کی تبدیلی کا اور دوسرا رمضان کے روزوں کی فرضیت کا۔ قبلہ کی تبدیلی جو ہے یہ ہجرت کے 2 سال بعد ماہ شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی بجائے مسجد الحرام کی طرف منہ کرنے کا، رخ کرنے کا حکم دے دیا، اور 17 ماہ یا 16 ماہ تک یہ جو مدینہ میں پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو 16 یا 17 مہینے گزرے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قبلہ تبدیل کیا، اور یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ قبلہ تبدیل کیا تو پھر اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے تمام مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ یہاں پہ ایک واقعہ بھی رونما ہوتا ہے جو کہ مسجد قبلتین کی ہمارے سامنے اس وقت بھی آج بھی یاد ہے، کہ جہاں پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بیت المقدس اور بیت اللہ یہ بالکل مدینہ میں جب ہوں تو یہ بالکل اپوزٹ ہیں۔ چنانچہ صحابہ جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ رکوع کی حالت میں تھے، تو ایک صحابی نے دور سے دیکھا کہ صحابہ جو ہیں وہ تو ابھی پرانے قبلے کی طرف ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آواز دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کو تبدیل کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، اب بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ چنانچہ وہ رکوع کی حالت میں ہی بیت اللہ کی طرف چلے گئے، مڑ گئے،
تو اس جگہ کو یعنی اس مسجد کا نام پھر مسجد قبلہ تین پڑ گیا۔ تو مقصد اس واقعے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ جائے، تو پھر اس کے بعد یہ توقف نہیں کیا جاتا کہ میں یہ کام مکمل کر لوں۔ صحابہ کی تعمیل کا انداز یہ تھا کہ جیسے ہی انہیں یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ تبدیل کر دیا ہے اور حکم دے دیا، مسلمانوں نے بھی تبدیل کر دیا ہے، تو اسی حالت میں ہی انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا۔ دوسری بات یہاں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ جو صحابہ کی بات جو ہے وہ سچی ہوتی تھی، اور صحابہ ایک دوسرے کو سچا ہی سمجھتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں گمان کیا کہ پتہ نہیں اس سے پہلے تصدیق کر لیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے۔ جب انہوں نے ایک صحابی کی آواز کو سن لیا، یہی کافی تھا۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں صحابہ کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا کرتے تھے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، ہم ان کو سچا ہی سمجھتے تھے۔ تو یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ اگرچہ بعض حدود کے احکام میں، حدود کے اندر شریعت نے چار گواہ، بعض اوقات دو گواہوں کا ذکر کیا ہے، لیکن شریعت کے معاملات میں دور نبوی کے جو صحابہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے بارے میں پہلے تسلی اور تشفی کر لی جائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تیسری بات یہ بھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں نعوذ باللہ در پردہ بغض بھی رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھدار نہیں تھے، یا ان کو پتہ ہی نہیں تھا، یا احکام کے بارے میں وہ حیل و حجت کرتے ہیں۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو حیثیت ہے وہ ایک کامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت ایک خوبصورت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے شخص کی ہے، تو اس کو ماننا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے روزوں کی فرضیت کا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شعبان کے اندر، شعبان کے بارے میں آتا ہے کہ شعبان کے اندر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ اور محرم کے روزے رکھتے تھے، اس کے دن کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض قرار پائے تو عاشورہ کا روزہ مستحب ہو گیا، اور آپ نے اس کے رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار دے دیا۔ اسی طرح اس کے بعد غزوہ بدر کا واقعہ آتا ہے، اور یہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس مارکے سے مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ نصیب ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت نصیب ہوئی، فرشتوں کی صورت میں بھی، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم احکام کے ذریعے بھی۔ اور کفار، 70 کے قریب کفار جو ہیں وہ اس مارکے کے اندر مقتول ہوتے ہیں، اور اتنے ہی جو ہیں وہ قیدی بن کر آتے ہیں۔ تو یہ مارکہ مسلمانوں کی ایک ایسی تصویر پیش کرتا ہے کہ مدینے کے اندر رہتے ہوئے مسلمان جو ابھی ایسی صورتحال میں تھے کہ مواخات کے انداز سے رہ رہے تھے، کو بہت زیادہ مال و دولت اور اسلحہ وغیرہ بھی نہیں تھا، اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس بہت زیادہ مال و دولت بھی نہیں تھا کہ وہ جیسے آسانی اور آسائش کے ساتھ انسان رہتا ہے، تو ایسی صورتحال بھی نہیں تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے خلاف ایسی ہیبت بٹھائی ان کے دلوں میں کہ مسلمان جو ہیں وہ عزت کے ساتھ پھر رہنے لگے، اور چن چن کر وہ لوگ مقتول ہوئے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ اور پھر وہ لوگ بالخصوص جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بہت ظلم کیا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اور صحابہ نے ان کو مقتول کیا۔ تو اس واقعے کے اندر غزوہ بدر کبریٰ اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات جو ہیں وہ اس بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور مقصد یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم احکام کو مکمل کیا جائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا اس کو پورا کیا جائے۔ لیکن اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ
مشرکین مکہ نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا تھا۔ جو بدر کا واقعہ رونما ہوا ہے، غزوہ بدر، اس کی جو اصل محرک بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں کے اموال کے اوپر کفار کفار قریش نے قبضہ کیا تھا، مسلمان جب وہاں سے نکلے ہیں ہجرت کے لیے، تو مکہ والوں نے ان کو کوئی مال نہیں دیا ان کے بدلے میں، نہ جن کے مکانوں پر قبضہ کیا انہیں کوئی چیز دی، اور نہ ہی ان کے پاس جو مال موجود تھا وہ ان کو ساتھ لے جانے دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ مسلمان سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے اور مدینہ پہنچ گئے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مال جس کے ذریعے وہ تجارت کر رہے تھے، وہ در حقیقت وہی مال تھا جو کہ مسلمانوں کا تھا۔ اب ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ اگرچہ سارا مال تو مسلمانوں کا نہیں تھا، ان لوگوں کا بھی تھا، تو وہ مال تھا جس کے ذریعے وہ طاقت پکڑتے، اور جیسا کہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جتھا بندی کر رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف ایک سازش تیار کر رہے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک ایک دو سریہ ایک دو ایسی مہمیں بھی کیں جس کے ذریعے مسلمانوں کو دھمکایا گیا اور اونٹوں کو بھی نقصان پہنچا۔ تو ایسی صورتحال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو قافلے تھے یہ دراصل مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال ہونے تھے، ان کا تجارتی مال جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ اسی طرح یہ واقعہ بھی سامنے آتا ہے کہ یہ جو بالخصوص یہ ایک قافلہ، اگرچہ پہلے بھی جتنے سریے گزرے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قافلوں کا ہی پس پردہ جو ہے ان کو روکنے کے لیے مختلف مہمات روانہ فرمائیں، اور خود بھی ایک دفعہ گئے۔ تو مقصد یہی تھا کہ جو مشرکین ہیں ان کو یہ باور کرایا جائے کہ اگر تم یہ مال ہمارے خلاف استعمال کرو گے تو ہم تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ تو وہی صورتحال ہوئی کہ وہ قافلے شام روانہ ہو گئے، اب وہ واپس آ رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان شام سے قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اس کی خبر لینے کے لیے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ اللہ کی راہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے مال غنیمت بھی عطا فرما دے۔ چنانچہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا جب ہم مدینہ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خبر دی گئی ہے کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، کیا خیال ہے اس قافلے کی طرف نکلیں، شاید اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے غنیمت بنا دے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر آپ چلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکل پڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، جس کے پاس سواری تھی وہ ساتھ تھے، اور جن کی سواریاں دور تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہاں سے دور سے سواریاں لانے کی بھی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ ساتھ جا ہی نہیں سکے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے جو افراد تھے ان کی تعداد جو معروف ہے وہ 313، اور بعض روایات کے اندر 319 اور کچھ ان کے درمیان بھی بیان کی جاتی ہے، جن میں سے 82 سے 86 تک مہاجرین تھے اور 61 جو ہے وہ اوسی اور 170 خزرجی تھے۔ تو یہ وہ سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ اچھا، ان کے پاس ان تمام 313 افراد جو ہیں ان کے پاس 70 اونٹ تھے اور صرف 2 گھوڑے تھے، جن پر ان سواریوں پر وہ وقتاً فوقتاً جو ہیں وہ سارے باری باری سواری کیا کرتے تھے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو شریک سفر تھے سواری میں، سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یہ آپس میں سواری کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آتی تو یہ درخواست کرتے کہ آپ بیٹھ جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں ثواب سے بے نیاز ہوں۔ مقصد یہی تھا کہ میں بھی اپنے حصے کا پیدل چلوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جس وقت روحا کے مقام پر پہنچے تو ابو لبابہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا کے واپس بھیج دیا،
اور ان کی جگہ پر مرثد بن ابی مرثد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک سفر ہو گئے۔ تو بہرحال یہ واقعہ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ یہاں مدینے میں ایک تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی طور پر مدینہ میں ٹھہرے تھے، اور دوسرا نمازیں پڑھانے کے لیے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مقرر کیا گیا۔ ادھر ابو سفیان کو قافلے پر حملے کا خطرہ محسوس ہو گیا کہ اس نے زمزم بن عمر غفاری کو مکہ کی طرف دوڑایا کہ قریشی ہماری مدد کریں، کیونکہ محسوس یہ ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ اس موقع پر ہمیں جو ہیں وہ پکڑ لیں گے اور ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف بڑھتے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو صحابہ کو اس قافلے کی خبر لینے کے لیے عبید اللہ سیدنا عبید اللہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی تھے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا۔ دوسری طرف یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جو ہیں وہ بدر جا کر وہ انتظار کر رہے ہیں، اور صحابہ جو ہیں یہ جاسوسی کرنے والے یہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان کو اندازہ ہو گیا کہ جو مسلمانوں کا قافلہ ہے وہ میرا پیچھا کر رہا ہے، چنانچہ اس نے بھی جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ زمزم بن ابی غفاری جو ہے اس کو بھیجا کہ جا کے مکہ والوں کو بتائیں، تو انہوں نے جا کے بتا دیا۔ وہاں سے پھر مکہ والے جو ہیں وہ 1000 کی تعداد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑائی کے لیے نکل آئے۔ اب مسلمانوں کی صورتحال یہ تھی کہ مسلمان جو ہیں یہ تو اس انداز سے نکلے ہی نہیں تھے، نہ انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ ہم نے لڑائی کرنی ہے، وہ تو صرف ایک قافلے کو روکنے یا ان کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے جو کہ انہی کا تھا، اور وہ مال جو بعد ازاں مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال ہونا تھا اس کے لیے گئے تھے۔ تو مسلمان بالخصوص اس مقصد کے لیے گئے ہی نہیں تھے، اس لیے جنگی سامان بھی نہیں تھا۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ابو سفیان کی تیزی کی وجہ سے اہل مکہ جو ہیں وہ وہاں سے چل پڑے، اور انہوں نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے بدر کا جو ہے وہ راستہ اختیار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں جو فرمایا ہے وہ قرآن مجید کے اندر اس انداز سے ہے کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ ہاں جی، یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين۔ جب یہ معاملہ آمنے سامنے ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ مکہ والے جو ہیں وہ لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں جس میں اس بات کا اظہار ہے کہ مسلمانوں میں سے بعض جو ہیں وہ اس انداز سے تھے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم لڑائی وغیرہ کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کفار کے سامنے جو ہے وہ لانا چاہتا تھا تاکہ مسلمانوں کا حق جو ہے وہ واضح ہو جائے اور کافروں کی جڑ جو ہے وہ کاٹ جائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب غزوہ بدر کے لیے وہاں پہ موجود ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس موقع پر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مختلف انداز سے جھنجھوڑا ہے۔ آپ نے خطبہ بھی دیا، اور اس انداز سے خطبہ دیا تاکہ جو انصار ہیں وہ واضح کر دیں کہ کیا وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کے لیے بھی کہ وہ کیا استقامت دکھائیں گے۔ یہ ایک انداز تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اگرچہ اس موقع پر ایک مشرک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا جی میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں لوٹ جو، ہم کسی مشرک سے کوئی مدد طلب نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا موقع تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے تقریر کی اور بہت اچھے انداز سے انہیں جہاد کی ترغیب دی، انہیں شہادت کا بتایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ واضح کیا۔ تو مسلمانوں کے دل مطمئن تھے،
مسلمان جو ہیں بالخصوص مہاجرین، وہ تو بڑے جذبے اور شوق کے ساتھ کفار کے ساتھ لڑنے والے تھے، اور دوسری طرف انصار جو ہیں وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے اور جہاد کے لیے بےتاب تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی خوب معاملہ فرمایا کہ اسی رات، جس رات مسلمانوں نے نصاب بندی کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، جس کی وجہ سے مومنین جو ہیں، مسلمان جو ہیں، انہیں دو معاملے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ان کے اوپر جو گرد تھی اور جو تھکاوٹ تھی اور جو وہ ان سے دور ہو گئی۔ دوسری یہ کہ زمین جو تھی وہ ہموار اور جم گئی، چونکہ ریتلا علاقہ تھا اور مٹی اور دھول اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بھاگنے دوڑنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے۔ تو بارش ہونے کی وجہ سے وہ مٹی جو ہے وہ جم گئی اور مسلمانوں کے لیے آسانی ہو گئی۔ لیکن دوسری طرف قریش کا جو پڑاؤ تھا وہ ایسی جگہ پر تھا کہ ان کے لیے یہ بارش مصیبت بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ تو ایک تو یہ کام ہوا کہ مسلمانوں کے دل بھی اور قدم بھی ثابت قدم ہو گئے، اور مسلمان استقامت اختیار کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ اب جہاد کے لیے بالکل تیار تھے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر ایک اور احسان فرمایا، اور وہ یہ کہ انسان جب تھکا ہوا ہو، پریشان حال ہو، سفر کی تھکاوٹ الگ سے، اور پھر اوپر یہ بھی کہ اب جنگ بھی کرنی ہے، اگرچہ وہ دل ان کے بڑے مضبوط تھے اور وہ بالکل تیار تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھکے ہوئے تھے کافی دنوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اونگ طاری کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ یغشیکم النعاس امرۃ منہ، یاد کرو جب وہ تمہیں امن دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ مسلمان ایک اونگ کے ساتھ ہی حشاش بشاش ہو گئے۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری یہ حالت تھی کہ میری تلوار بار بار میرے ہاتھ سے گری جاتی تھی اور میں اسے بار بار سنبھالتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ثابت قدم آئے، اور دوسری طرف مشرکین کے ساتھ معاملہ کیا ہوا کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھوٹ ڈال دی۔ امام احمد کی روایت ہے کہ قریش کا ایک بہت بڑا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنی قوم کی لڑائی کے انجام سے ڈرتے ہوئے جنگ سے روکنے لگا، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ مسلمان مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں اور یہ کسی صورت میں چھوڑیں گے نہیں۔ تو ظاہر بات ہے قتال ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو مقتولین ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ جو بھی ہو، اسی طرح اور بھی۔ لیکن ابو جہل کہتا تھا کہ تو ڈرپوک ہے اور اس طرح کی بات کرتا ہے، تجھے خیال کرنا چاہیے۔ تو اس نے، ابو جہل نے اسے ڈرپوک ہونے کا طعنہ دے دیا۔ تو اتبا کی اور ابو جہل کی آپس میں یہ ایک قسم کی نوک جھونک کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ پریشانی سامنے آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتبا کو سرخ اونٹ پر سوار دیکھا تو فرمایا ان لوگوں میں سے اگر کسی میں خیر یعنی عقل ہے تو اس سرخ اونٹ والے میں ہے، اگر یہ لوگ اس کی بات مان لیں تو فائدے میں رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ اس کی مخالفت کریں گے، چنانچہ اس کا مشورہ ابو جہل کی اشتعال انگیزی کے مقابلے میں کارگر نہ ہوا۔ ابو جہل لشکر والوں کو بدلہ لینے پر اکسا رہا تھا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین سے پہلے بدر کے پانی پر قبضہ کر چکے تھے تاکہ قریش پانی استعمال نہ کر سکیں، اور سیدنا حباب بن منذر نے ایک رائے پیش کی کہ اللہ کے رسول بتائیے یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منتخب فرمائی ہے کہ ہمیں اس سے ادھر ادھر ہونے کی گنجائش نہیں، یا آپ نے اپنی رائے سے جنگی چال کے طور پر اسے منتخب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ تو میری اپنی رائے اور جنگی چال ہے۔ تو باب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول پھر یہ مناسب جگہ نہیں، آپ لشکر لے کر آگے چلیں اور قریشی لشکر کے قریب ترین پانی پر پڑاؤ کریں، اور پھر ہم باقی تمام قوموں پر مٹی ڈال کر انہیں بند کر دیں اور اپنے پانی پر حوض بنا کر اسے بھر لیں، اس طرح دشمنوں سے لڑتے وقت ہمیں وافر پانی میسر ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تجویز پیش کی کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے ایک چھپر نہ بنا دیں، آپ اس میں تشریف فرماؤں، ہم آپ کے پاس تیز ترین سواریاں تیار رکھیں گے، پھر ہم دشمن پر ٹوٹ پڑیں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنا دیا گیا جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے۔
تو عزیز طلبہ، یہ ایک واقعہ ہے بہت ہی اہم۔ اس کے بعد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑا وقت جو ہے، بہت زیادہ وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، گڑ گڑائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، اگر آج اگر تو نے اپنے لشکر کو اور مسلمانوں کو کامیابی عطا نہ کی تو پھر تیرا نام لینے والے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کہی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ وہ وعدہ پورا فرما، اے اللہ وہ وعدہ پورا فرما جو تو نے مجھ سے کر رکھا ہے، اے اللہ جس فتح کی تو نے خوشخبری دے رکھی ہے، آج تو عطا فرما دے۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔